السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالرب ہے۔ ڈیلی ریمائنڈر میں آج کی حدیث کے ساتھ آپ کی خدمت میں، یہ رمضان کے متعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتاب بخاری و مسلم۔ ایک دفعہ اور سن لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتاب بخاری و مسلم۔ اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ رمضان، جس میں پورے مہینے کے روزے رکھے جاتے ہیں۔ یہ روزے ہر عاقل بالغ اور مسلمان پر فرض ہیں۔ یہ مہینہ قمری سال لونر کیلنڈر کے حساب سے گنا جاتا ہے۔ ہر سال آ کر ہر مومن کو پیغام دیتا ہے کہ وہ اپنی بخشش کروا لے۔ مسلمان بچوں کو بلوغت کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی روزہ رکھنے کی عادت شروع کرا دینی چاہیے، تاکہ جب ان پر روزوں کی فرضیت کا وقت آئے تو روزہ رکھنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ 10 سال سے کم عمر کے بچے آدھے دن کا یا عصر سے مغرب تک کا روزہ رکھنے کی مشق کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھار ان کو پورا روزہ بھی رکھوایا جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام اسی طرح کرتے تھے۔ مندرجہ بالا حدیث میں یہ بات تعلیم دی گئی کہ جس نے خالص اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جب اس کے رب نے کہا کہ سحری کھاؤ، بندہ کھاتا ہے، پھر اس کا حکم ہے پورے دن نہ کھاؤ نہ پیو، گو کہ گھر میں کھانے پینے کا تمام سامان موجود ہے۔ جب شوگر لو ہونے کی وجہ سے مزاج میں چڑچڑاپن آنا شروع ہو تو نہ کسی کو ڈانٹنا اور نہ جھگڑا کرنے کی کوشش کی، اور کہہ دیا انی صائمن، میں تو روزے سے ہوں۔ پھر جب روزہ افطار کا وقت آیا تو اس وقت افطار کر لیا۔ مغرب کے وقت، سن سیٹ کے وقت دعا بھی مانگی کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی جناب میں مقبول کر لیں، آمین۔ پھر پیٹ بھر کر بہت زیادہ بھی کھانے سے نہ بھرا، تاکہ 5 نمازوں کے علاوہ نفل نماز تراویح جو عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے اس میں سستی نہ ہو۔ دوران روزہ نمازوں کی پابندی کی، قرآن کی تلاوت کی، منہ سے اچھی بات نکالی، بری باتوں، غیبت، چغلی، جھوٹ سے پرہیز کیا، آنکھوں کو برے اور فحش مناظر دیکھنے سے روکا، وقت کو بیکار کاموں میں صرف نہ کیا، حفظ قرآن اور حفظ دعا کی کوشش کی، میاں بیوی کا تعلق جو حلال ہے اس سے دور رہے کیونکہ رب کا حکم تھا۔ تو یہی ایمان اور احتساب ہے کہ اپنے آپ کو یاد دلاتا رہے کہ میں اس رب کریم کا بندہ ہوں، اس کی بنائی ہوئی زمین میں رہتا ہوں، اس کی سلطنت پوری کائنات پر چل رہی ہے، اس سے کہیں نکل کر بھاگ نہیں سکتا، اس کی عطا کردہ نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہوں۔ جانے کتنے لوگ اس دنیا میں ہیں جن کو پیٹ بھر روٹی میسر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور ایسے لوگوں کی ہر ممکن مدد کرے۔ اس سے انسان میں اعلیٰ اخلاقیات، صفات، اطاعت، عاجزی
اور شکر گزاری وغیرہ پیدا ہوتی ہے، روحانی ترقی ہوتی ہے، انسان کے جسم میں جو روح ہوتی ہے اس کا رابطہ اللہ جل عز و جل سے مضبوط ہوتا ہے، حیوانی اور جسمانی ضروریات دب جاتی ہیں، اس پر انسان کا کنٹرول حاصل ہوتا ہے، وہ رب کریم سے محبت کرنے لگتا ہے، اس کی رضا اور خوشنودی کی خواہش کرنے لگتا ہے، اس سے مرنے کے بعد ملاقات سے نہیں گھبراتا، لیلۃ القدر اور اعتکاف سے فائدہ اٹھاتا ہے، رب کے حضور گریہ زاری کرتا ہے، معافی طلب کرتا ہے، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اس کو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے پڑھتا ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا کریم ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے، اس طرح اس کا رب اسے معاف کر دیتا ہے، اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو جتنے بھی رمضان کے دن رہ گئے ہیں اس میں اللہ سے معافی مانگنے کا موقع جتنا بھی ہم کو مل رہا ہے اس میں جتنی ہم معافی مانگیں اتنا کم ہے، اور اللہ سے گڑ گڑا کے تہجد میں اور جتنی دن رہ گئے ہیں اور جتنی راتیں رہ گئی ہیں ہر لمحہ اپنے گناہوں سے اپنی کوتاہیوں سے اللہ سے معافی مانگیں، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اور ان جتنے بھی دن رہ گئے ہیں رمضان میں ان سب سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔